میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے الفاظ، ہمارے انداز گفتگو اور ہمارے ایمان کے معیار سے جڑا ہوا ہے۔ اکثر ہم غصے میں، بے بسی یا لا علمی میں ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جو نہ صرف ہمارے اخلاق کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ شریعت اسلامیہ میں بھی ناپسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی انسان جو بھی لفظ بولتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 چیزیں جن پر کبھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو برا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ابو داؤد میں ہے، ہوا اللہ کی مخلوق ہے، کبھی رحمت بن کر آتی ہے اور کبھی آزمائش۔ اس پر لعنت کرنا دراصل اللہ کے فیصلے پر ناراضی ظاہر کرنا ہے۔ نمبر 2، بخار۔ حدیث میں آتا ہے، بخار کو برا نہ کہو، یہ گناہوں کے ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کرتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے، یعنی بخار تکلیف ضرور ہے مگر اس میں بھی اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، شیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کو برا نہ کہو بلکہ اللہ کی پناہ مانگو۔ مسند احمد میں ہے، کیونکہ لعنت کرنے سے شیطان مزید اکڑتا ہے، جبکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے وہ کمزور ہوتا ہے۔ 4، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ میں ہے، صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے اللہ خود راضی ہو گیا، ان پر زبان درازی ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ نمبر 5، مرغ۔ حدیث میں ہے، مرغ کو برا نہ کہو، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، مرغ کی آواز ہمیں فجر کی یاد دلاتی ہے، یہ ایک فائدہ مند مخلوق ہے۔ نمبر 6، مردے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 7، زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے یہ۔ در حقیقت زمانے کو برا کہنا اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ میرے عزیزو، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر یہی ہمیں جنت یا جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے الفاظ کو سنواریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں اور ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں۔ آئیں عہد کریں کہ ہم کسی مخلوق پر بلا وجہ لعنت نہیں کریں گے، ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں گے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور اصلاحی باتیں پسند آتی ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ آپ تک دین کی خوبصورت تعلیمات مسلسل پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔